سلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا فاطمۃ سلام اللہ علیہ و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز نال چھ۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز نال چھ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بلند آواز نال جی۔ برادران ایمانی، نہایت ہی قابل قدر ذی وقار عزت مآب میرے شیعہ سنے بھائیوں، اس کریم اللہ نے، اس خالق بے مثل نے ایک بے مثل قانون بنایا، جس قانون دا نام اللہ اسلام رکھیا۔ وہ اسلام دو حصے تقسیم ہیں، 5 اصول ہیں، 10 فروع ہیں۔ 5 اصول نو اصول دین آدن، 10 فروع نو فروع دین آدن۔ 5 اصول دین دا تعلق دل نالے، 10 فروع دین دا تعلق عمل نال۔ تقریباً 1 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک معین کر لو درخت، ایک بندہ وہ درخت تے مڑ بیٹھے ہے، تو ان ایر نظر آیا کہ بندہ یہ درخت تے مڑ بیٹھے ہے، تو اڈے ذہن 2 چیزاں ہون دیاں۔ پہلی چیز یہ آوی دی شاید جڑا پہ کٹ دا ہے، دوسری چیز ہے شاید گوڑی پہ کٹ دا ہے۔ اگر جڑا کٹنیاں وہ بھی شک ہے بندے تے شاید جڑا کٹ رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں چاہوں دے شاید بندہ مڑ بے کے گوڑی پہ کردہ ہوئے، تو ان کی میں پتہ لگے دا کہ اس بندے ہفتہ پہلے سا ویکھے جڑا کٹیاں یا اس گوڑی کی تھی، تو سی دورو او دے پتے ویکھو دے درختے، جب پتے مرجھا گئے تو اس جڑا کٹیاں، جب پتے مزید سر سبز ہوئے تو اس گوڑی کی تھی۔ یہ دا مطلب ہے 2 چیزاں انسان واضح ہو گئیاں کہ درختیاں پتے تینیاں تو پتہ لگتا ہے، اگر وہ سبز نے سمجھو جڑاں ٹھیک ہیں، اگر وہ دے پتے شاخاں مرجھا گئیاں تو سمجھو وہ دیاں جڑیاں کمزور نے۔ تھوڑے تھوڑے قریب نہ ہو جائیے جی، تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ جی، مہربانی جی، جزاک اللہ۔ صلوات بلند آواز نال جی، کڑی دے چھوڑا، صلوات سارے بلند آواز نال پڑھ لو جی۔ جیڑی ذمہ داری ہے بیٹا نے پوری کیتا کرو۔ صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو جی۔
میں سلوات آ کے بندے میرا منہ تک چھڑیا، سلوات سارے مل کے پڑھ لو، خیر دے محمد و آل محمد۔ گزارش ذکر پاک جو بندہ جو بیٹھا ہوئے تے بندہ بے کے سلوات ہی پڑھ در ہوئے، ثواب تے ہے نا جی۔ میں سلوات آ کے سلوات نہ تے میں کوئی فارسی بولیے تو وہ بندے یقین جو نہیں کر کے ویدن پتنے بابا کی پیادہ ہے۔ یہ درود وہ عبادت ہے جڑی پہلے اللہ آپ پڑھتا ہے، پھر اس دے ملائکہ تے تیسرے نمبر تے اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور ان کو تسلیم بھی کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ان سارے مل کے سلوات پڑھو تو میں بات شروع کرنا جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کی گزارش کر رہے ہیں، ایک ہفتے 10 دن بعد بھائی جان دوروں ویکھے پتہ لگ گئے جی دے پتے خشک ہو گئے، اس بندے جڑا کٹیاں، جے پتے سبز ہیں اس بندے گوڈی کی تھی۔ ہن میں مثال مسلط تو خالی نہیں، مثال ممبر فضول بات کرن دا ٹائم ہی نہیں، گزارش پہ کر دے جی بندے تسی ویکھو کہ فرو والیاں شاخ دیاں سبز ہیں، میں ٹھیک آکھ رہا جی، فرو والیاں شاخ سبز ہیں، صلوات بلند آواز نال جی، بسم اللہ جی۔ آؤ سید اگے آجو بیٹا، آجو بسم اللہ، بسم اللہ جی، مولا سلامت رکھن۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ شخص ایک درخت مڈ بیٹھا ہے، اسی دوروں کلومیٹر دے فاصلے تے ویکھ کے ایک شخص ہے وہ درخت مڈ بیٹھے ہے، ساڑھے ذہن چ دو تصور آؤں دے، پہلے یا وہ بندہ اس درخت دیاں جڑاں پہ کٹدا ہے، دوجا فوراں ذہن چاہے نہیں جڑا نہیں پہ کٹدا، ہو سکتا ہے گوڈی پہ کردا ہوئے، پانی چھانی پہ دیندا ہوئے، مگر سن کی میں پتہ لگے دا وہ جڑاں کٹیاں یا اس گوڈی کی تھی۔ سن 10-15 دن بعد اسا ویکھے جیو دے پتے مرجھا گئے تے پھر جڑاں کٹیاں تے جو پتے مزید سبز ہوئے تے پھر گوڈی کی تھی۔ میں گزارش کر رہا ہوں اسلام بھی ایک درخت امانت ہے، 5 دی اصول ہیں، 10 فرو ہیں، یہ اصول جڑا نے فرو شاخہ نے، سارے ہمت کرو میں سب سے پڑھ رہے ہیں، 5 اصول جڑا نے اور 10 فرو شاخہ نے۔ ناراض نہ ہو سو جے تے تیری شاخ نماز علی سبزے تے پھر تیرا توحید تی عقیدہ ہے، آباد و شاد رہو جی۔ جے نماز تیری شاخ سبز ہے، اذان دی آواز ہوئیے تو اذان دی آواز سن کے فوراً تو مسلح بچھا لے ہے، یہ مطلب تیری شاخ سبز ہے، شاخ سبز دلالت پہ کر دی تیرا توحید عقیدہ ٹھیک ہے، شاباش، پھر تیری یہ جڑاں ٹھیک نہیں۔ اگر تیری شاخ یعنی نماز ہی نہیں، یہ مطلب ہے تیری جڑ مضبوط نہیں، تیری جڑ کمزور ہے، پھر فارمیلٹی پوری کیتی تیرا توحید تے یقین ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پہلی مجلس سے جا کے آئی توحید لا الہ الا اللہ ہر بندہ نے مندہ، بندہ اندروں دنیاوی بت کڈے تے پھر پتہ لگتا حقیقی رحمان کون ہے، حقیقی خالق کون ہے۔ ڈھیر سارے لوگا اندر بت رکھے نے، اچھا بت تو کی مراد ہے؟ مثال طور تے اذان جو ہوئی ہے، رحمان بلایا ہے، میں کم پہ کرنا، میں کہ نہیں جی خیر ہے، پہلے کم کریے تے پھر نماز۔ اچھا دل چے کم کر دیا ہی ڈیتھ ہو جائے، میں کچھ آخریا جی یہ مطلب نماز تا گئی۔ میں جیڑا دنیاوی کم نو اہمیت دے رہا سمجھو وہ میرے اندر بت دنیاوی، میں بت او ختم کرنا ہے تے پھر لا الہ الا اللہ دے مصداق تک پہنچا دا کہ حقیقی معنی اے دے وجود ہے، اے دی جڑ مضبوط ہے، تے پھر آٹومیٹک میں ٹینشن نہیں ہوئے دی میں رحمان دا سجدہ بھی کران دا، رکوع بھی کران دا، قیام بھی کران دا۔ میں کوشش کر رہا الحمدللہ نماز جیسے ٹائم ہون چکے میں ایک فرادہ مجلس عشرے تو ہٹ کے علی پور چٹھے پڑھ کے آیا، وہ سپیٹ بڑی آئی، ٹائم آئی، اتنی ہون کھلو کے میں نماز پڑھی، میں دا مطلب پڑھ لئی، ٹینشن نہیں، تے جی تھے ٹائم نہ ہوندہ تے پھر بھی میں کوشش کرنی ہے چلو میں جیڑے 4-5 منٹ لگن نماز ادا کر، نماز تو پریشان تے نہ تو سی،
ادھا مجمع بولے ہے یا علی بھائی آجی جی کہہ پہ دیو اللہ نہیں کوئی نہیں لطف لے رہے وہ لطف لے رہے یار ماشاءاللہ سارے نمازی میں نہ میرے ویر ایک بندے آکھیا جی اے ماتمی جڑے نا ماتمی اے بے نماز نے رکن بیک اس میں نہ کیا تُسے پریشان نہ ہوئے ہے میں تائید کی تھی تو آٹی انہاں کہ جی ماتمی بے میں کہ ہون بولے ہیں اگو نہ بولی میں کہ ماتمی بے نماز نہیں ہو سکتے تیرا مزاج کوئی اور ہے تو گل کوئی اور کرنا چاہنا ہے تیرے اندر کوئی اور وسطہ ہے ماتمی بے نماز میں نہیں مندہ جو ماتمی بے نماز نے سامنے نہ پڑھن دے اندر جا کے پڑھ لین دے ماتمی بے نماز نہیں ہو سکتا کیوں اس واسطے کہ میں مندہ ہی نہیں کہ بندہ جتی لا کے تتی سڑک تے جڑا 7 گھنٹے کھلو کے ماتم کر سکتا ہے 5 منٹ پکے تھلے کھلو کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا آباد و شاد رہو جی بھلا ہوئے آباد و شاد ہے مطلب بھی کہ 5 منٹ پکے تھلے کھلو کے وہ بندہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا ہون سارے ماتمی میری لاج رکھیا جب میں توڑی تائید کی تھی تو مہربانی کرے لاج رکھیا جب 7 گھنٹے تتی سڑک تے کھلو کے ماتم ہو سکتا ہے نا تو پھر مسلح تے کھلو کے نماز بھی ہو سکتی کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں خدا دی قسم نماز کو وزن نہیں نماز اللہ دا فرض ہے اور تیری بہتری ہے نماز میں حیران ہونا بندے 15-20 میرے سجے پاسے کھبے پاسے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں ساڑھے مان ساڑھے بھائی ہیں بندے پارک میں جا کے ڈنگے سے دیو لیں دیں تھوڑے چہرے تا ٹھیک کرو یقین جڑو بھائی غلام رضا جی پیسے دے کے نا پیسے دے کے وہ پھر ڈاکٹر اتنے پیسے دیتے ہیں دسنے وہ تھے پارک چاہ جا وہ تھے تن میں ورزش دسنی وہ ورزش تے پیسے دے کے وہ تھے ڈنگیا سے دیو لینے میں قسم چاہ کے ادا اس ورزش نال بہتر پوائنٹ ہے مسلح تے نماز پڑھ تیرا میدہ خراب ہو جائے تاں تے گل لینا آباد و شاد رہو بہت مہربانی یہ دا مطلب بہت مہربانی زندگی دراز ہوئے بھائی سارے تائید کرو بھائی جڑا اوتھے پارک میں ڈنگیا سے دیا ہونے ہیں ایتے مسلح تے کھلو کھا ایتے تیری ورزش بھی ہو جائے دی رحمان بھی راضی ہو جائے دا آل مصطفیٰ بھی راضی ہو جان دے آباد و شاد رہو حیدری بھلا ہوئے جی زندگی دراز ہوئے اچھا نماز یقین جانا کوئی جی تسی اجازت دیو تو میں ایڈے سونے ماحولے چاہ آپ بچے بے جاؤ غوث پاک نماز بیٹا بیٹھ جاؤ یہ نہ بانا کوئی نہیں میرا خیال ہے پتیسے کو تقسیم پہ کرتے بیٹا اٹھو نا اتے کھا لو جا کے باہر بیٹا کھا لو بچے نہیں نہ پتا چلو چلو جی ماشاءاللہ اے روحانیت اے کمال ماشاءاللہ اے کمال ماشاءاللہ اے ہی حق ہوندہ ہے بچے 3-4 ہون بچ کو ذمہ دار بیٹھ جاتے اے کمال ہے وہ پھر بندے ساری ہیں تو وچ ایک کتنا اچھا قدم جی صلوات بلند آواز نہ اچھا لو جی بھائی عزادار تھوڑی جی مائک دی آواز دے ویا ہے بسم اللہ جی مولا سلامت رکھن یا باد و شاد رہو جی نماز دے موضوع تے انعام جی ہے تو معجزہ ہیں جی مولا سلامت رکھن آباد رہو جی اچھا جی بسم اللہ جی اجازت ہوئے اتنے روحانی مجمع دے سامنے میں جڑی نماز اسی پڑھنے ہاں میں اس نماز دا ترجمہ نہ کر کے بکھا یہ ہمت ہو جائے تھے نماز تو پہلے مقدمہ نماز دا وضو ڈھیر سارے بندے سردی ویچ نا سردی چ مکار بھائی سردی چ بندے ٹھڈے پانی تو ڈر دے ہویا شاباش ٹھڈے پانی تو ڈر دے ہویا بندے وضو ہی نہیں کرتے کیونکہ اس واسطے کہ وضو دے معیار دا پتہ ہی نہیں ہونا انتہائی سادہ جی گل کرام بیٹھ کے ویچ مہمان آ کے بیٹھی ہوئے نا تو بچہ اوتھو اندروں اٹھے سویرے سویرے اکھا مردہ آ کے پیو دی چوڑی چ بہ جائے تو وہ مہمان ہے وہ دا بیٹا یہ چل چل پہلے منہ تو کے آ پھر چاچے نے میڑ انج ہے نا جی یعنی بندے جا اٹھو بیٹا جا پہلے منہ تو کے آ تو پھر چاچے نے میڑ ویکھے نا انج بستر تو اٹھتا ہی تھی آگے
یہ مطلب ہے اس بچے جا کے ہاتھ منہ دھوتا، ہاتھ منہ دھو کے جس چاچے نے ملنا ہے اس سے منہ دھو کے آنا ہے، تو جس رحمان نو ملنا ہوئے یار سارے تھوڑے تائید کرو، میں جو شروع کر لئیے جی رحمان نو جس ملنا ہوئے یہ مطلب منہ دھو کے رحمان دے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا میرے او پھر جڑا ترتیب ہے نا، ترتیب اس ترتیب نال منہ دھونا ہے جی میں پاک پیغمبر آکھیا ہے وہ ترتیب دا نام وضو ہے۔ وہ چار چیزاں واجب نے ہمت کرو تو میں جملہ دے وہاں لو جی ایک باری تو ساہے اے منہ تے پانی پانے تے پورا جناب اسنو ایک باری سجے بازو تے ایک باری کھبے بازو تے ایک باری سار دا مسا ایک باری پیرا دا مسا میں انشاء کہ ایک منٹ بھی نہیں لگتا لو وضو ہو گیا جے ہون تو سی مطمئن ہو گئے ذہنی طور تے روحانیت ہو گئی ہون تو سی اوتے مسلح بچھائے تے مسلح تے کھلو کے نا تے تو سا نیت کیتی میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کل شین قدیر دی بندہ فضائل تے بول دے جی نماز تے ترجمے تے داد دیو تے میں جتوں تک جاما تو تواڈے شکریہ ادا کردا جاما دا جو کہ میں مقصد حقیقی دین پیش کر رہا بندے ہے بھائی تصور جی ہے انج ہاتھ تکبیرۃ الاحرام نیت دے بعد تکبیرۃ الاحرام کنہ دے برابر ہاتھ لے آمنا واجب ہے، نیت دے بعد کنہ دے برابر ہاتھ لے آمنا واجب ہے۔ اس کنہ دے برابر ہاتھ لے آنا واجب کیوں ہے اور اتھے لیون دا شریعت مسئلہ کو دسیا ایتے ہاتھ لے آکے میں رحمان نو مخاطب کر رہا میرا اللہ او میری گڈی او میری جائیداد او میرا بنگلہ او میرا پیسہ او میرا بینک بیلنس میرا مالک گواہ رہے میں ہر شاید تو ہاتھ چوک لے آواز و شاد رہو جی سارے بولو یار تھوڑے بات گل کر رہے ہیں میں ہر شاید تو ہاتھ چوک لے اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے آباد و شاد رہو مہربانی جی سارے بولو بھائی یا علی میرا بڑا تجربہ جے خدا دی کو جڑا کوڈے تے ہاتھ رکھ دا سو لے لو نہ درود پڑھ دے نہ صلوات پڑھ دا جی تکڑے ہو تے آزاد ہاتھ کرو تو میں جملہ دے ماں سب تو میں ہاتھ چک لیں ای تو ہاتھ تلے آئے کسے دیتے روک گئے کسے دیتے روک گئے کسے دیتے روک گئے کسے دے ای تھے تے کسے دے ای تھے روک گئے جن راز نہ ہو وہ تے سارے جتے جتے ہاتھ تو سا تکبیر دے بعد رکھے نا اسی سارے منگتے ہیں اس داتا دے آباد و شاد رہو جی اسی سارے منگتے ہیں اس داتا دے بندے دے منگتے نہیں اس داتا دے اسی منگتے ہیں تے جڑا منگتا کسے داتا دے بوئے تے جائے وہ سب تو پہلے منگن تو پہلے وہ دی تعریف کر دے بہت شکریہ جی آباد و شاد رہا جی بھائی شباز میں بڑے آسان کر رہا پہلے جدو کو منگنا وہ دی تعریف کر دے ای تو ہاتھ ای تھے آ گئے ہون میں تعریف کر رہا جدو کو منگنے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت رحم والا ہے اے میں وہ دی تعریف کی تھی اجے تعریف کی تھی اجے منگیا نہیں بسم اللہ پڑھ کے میں پڑھے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اللہ کل شین قدیر دیاں جو عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے مالک یوم دین وہ یوم دین کا مالک ہے ایاکا نعبدو وہ رحمان ویکھ رہے ہیں ایاکا نعبدو میرا اللہ گواہ رمی میں عبادت بھی تیری کر رہا ہوں و ایاکا نستعین میں مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں آباد و شاد رہو میں عبادت بھی تیری کر رہا ہوں میں مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں او تو رحمان دی آواز آئی مانگو کیڑی مدد مانگنا چاہنا اللہ اکبر بہت شکریہ بہت مہربانی جی مانگو میرے بندے تو سونا وضو کیتا ہے وضو کر کے دنیا داری کاروبار چھوڑی مصلی عبادت جائیں پھر تو نیت کی تھی نیت کر کے تکبیر بلند کی تھی پھر بسم اللہ پڑھی پھر میرا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم دین بھی ہے اتنی تعریفاں کر کے رحمان پیدا مانگ
کیڑی مدد چاہنا ہے؟ ایاکا نعبدو، تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاکا نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں میرا اللہ، تیری عبادت، قسم للہ فقط تیری عبادت، و ایاکا نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ رحمانہ کہ او میرے بندے، او میرے پیارے، او میرے لاڈلے، میں رحمان ہاں، میں رحیم ہاں، میں کریم ہاں، شاباش، بہت اچھا عمل، میری تعریف کی تھی، میں رحمان بھی آکھی، میں رحیم بھی آکھی، میں مالک یوم دین بھی آکھی، الحمدللہ رب العالمین بھی آکھی۔ مانگو کیڑی گل منگنا چاہنا ہے؟ اس بندہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرا اللہ تو ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ اوئے ہوئے آباد و شاد رہو جی، تو ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ رحمان قریب ہو کے اپنے بندے دی گل سنی، بندہ رستہ منگ دے، ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ رحمان کہ ایک قدم اگے بدھا، ایک قدم اگے بدھا، آپ فیصلہ کر کیڑا راستہ چاہی دے۔ میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ آباد رہو جی، بھلا ہوئے حیدری، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیری نعمتیں ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو خود بھی گمراہ ہیں اور جن پہ تو غضبناک ہے۔ یہ دا مطلب گل عقل مندہ واسطے رستے دو ہو گئے، ایک رستہ ہو جڑا انعام آڑے آندہ ہے، ایک رستہ ہو جڑے گمراہ نے۔ پڑھا لکھا بندہ کدے گمراہ والا رستہ نہیں لبے دا، انعام والا رستہ لبے دا۔ او تو رحمانہ کہ شاباش میرے بندے، بالکل منزل قریب ہو گئی، انعام والا راہ چاہی دے۔ جی میرا مالک، اچھا، بہت اچھی، چھوٹی جی صورت ایک اور پڑھ۔ میں بسم اللہ پڑھ کے سورہ توحید پڑھی، رحمانہ کہ پھر اللہ اکبر کر کے تھوڑے جے رکوع میں جا، جھکا اپنے آپنوں، میں پڑھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ رحمانہ کہ ایک دفعہ کھڑا ہونا پتہ لگے تو کس دی طاقت نہ اٹھ رہے ہیں، کس دی طاقت نہ بیٹھ رہے ہیں، کیا بات ہے، تو آڑی چپ تو صدقے تو میں کوشش کر رہے ہیں۔ رحمانہ کہ ایک دفعہ پھر اللہ اکبر کر کے ان سجدے میں جا، تیری پیشانی سجدے جاوے، تیرا 100 مربع زمین ہے نا، 100 مربع زمین ہے، تیرا ٹریکٹر پراڈو تے پجارو، تیرے 4 پتر یورپ نے نا، تو خراب پتہ ہی ہے، ایک دفعہ اپنے متھا زمین تے رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ دی تسبیح بلند کر، تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ سارا ضائع ہو جائے گا، وہی کریم ہے۔ آباد رہا جی، بہت شکریہ جی، زندگی بہت مہربانی، یہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، وہی اعلیٰ ہے، وہی سبحان ہے۔ رحمانہ کہ اللہ اکبر کر، ایک پھر سجدہ کر، تو سجدہ کر دے میں سکون آندہ ہے۔ بندے پھر سجدہ کیتا، ایک دفعہ پھر کھڑا ہو جا، پھر 2 رکعت دہرا، پھر رکوع کر، پھر سجدہ، میرا مالک کر لے۔ رحمانہ کہ تو 2 رکعت پڑھ لیں گے، 3 نہیں پتہ تیری قیمت کتنی۔ میں چاہنا ہوں تو 2 رکعت پڑھیں، تھکاوٹ محسوس تو کر رہے ہیں، ہوں تھوڑی دیر واسطے التحیات بہ جا۔ کیا بات ہے، جیڑے مسلے نال دلچسپی لیندے نے وہ آدھنے بابا ٹھیک پہ کر دے، تے جیڑا قید پہ سمجھ دے وہ من میں دعائی کر سکتا ہوں۔ رحمانہ کہ التحیات تشہد آکھو، التحیات آکھو، رحمانہ کہ بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا، گواہی دے کہ دی بارگاہ بیٹھے، میں کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ رحمانہ کہ میں تے تیرے سامنے نہیں آیا، تین کی میں پتا، میں بے مثال ہوں، میں بے مثال ہوں، میں وحدہ لا شریک، میں فوراً کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں مجھے اس رسول نے بتایا جو تیرا رسول بھی ہے، تیرا عبد بھی ہے۔ رحمانہ کہ کھلو کے آنکھی مجھے انعام والے چاہیے، رستہ منگے انعام والے، جلدی کر، انعام والے تے درود پڑھ، انعام والے تے اذان سن لے گی۔
یا خدا یا کدھر ٹور گئے نے آ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ جی اللہ لا الہ الا اللہ صلی علی محمد و آل محمد درود پاک بلند آواز نال جی ایک دفعہ سارے صلوات بلند آواز نال پڑھو جی گل بلا کتے پہنچی آئی شاباش درود اہل تشیع پڑھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے اہل سنت ویرہ پڑھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید شیعہ سنی برامہ دو درود پڑھیا دو ویڑیاں تھے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل تے ابراہیم تے ابراہیم دی آل تے یہ دا مطلب درود وچ نہ مصطفیٰ دے صحاب دا ذکر ہویا ہے نہ ابراہیم علیہ السلام دے صحاب دا ذکر ہویا ہے محمد مصطفیٰ دی آل دا ذکر ہویا ہے اور ابراہیم علیہ السلام دی آل دا ذکر ہویا ہے یہ دا مطلب یہ دو خاندانہ تے درود ہے اور دووے نبی نے جنہ دا خاندان ہے مصطفیٰ بھی نبی نے جنہ دے خاندان تے درود ہے اور ابراہیم علیہ السلام بھی نبی نے جنہ دے خاندان تے درود ہے یہ دا مطلب ہے کہ مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل تے درود ہے ابراہیم علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام دی آل تے درود ہے
نہ مصطفیٰ دے صحابہ تے درود ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام دے صحابہ تے درود ہے۔ اجے بھی ونڈ نہیں ہوئی۔ نماز پڑھ کے تو اپنے آپ نو اتھوں تک لے آ، جو درود پڑھتے ہیں وہ اصحاب ہوتے ہیں، جن پہ پڑھا جائے ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اے آباد و شاد رہو جی، واللہ حیدری۔ جو درود پڑھتے ہیں وہ اصحاب ہیں، جن پہ پڑھا جائے وہ اہل بیت ہیں۔ یہ دا مطلب ہے درود پڑھیا انہاں دا جنہ تے اللہ درود پڑھ دے، جنہ تے ملائکہ درود پڑھ دے۔ اے ایمان والو تم درود پہ پڑھو، اور اس صراط مستقیم اے رستہ ہے، یا ابراہیم تے ابراہیم دی آل دا رستہ ہے، یا مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دا رستہ ہے۔ بڑے ذمہ دار تے بہت کمال تے بہت سرمایہ لوگ میرے سامنے بیٹھے نے، میں قرآن تے ہاتھ رکھن واسطے تیار جب بغیر ابراہیم تے ابراہیم دی آل، مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل، حقیقت جی خاندان ایک ہے۔ سارے بولو بھائی یہ خاندان ایک ہے، کیونکہ جدو پاک پیغمبر دا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھے ہے نا، تے خطبہ نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھے ہے، انہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل۔ تمام تعریفہ علی کل شیء قدیر دیا جے سن بنا ذریت ابراہیم چوں نسل اسماعیل چوں۔ آباد و شاد رہو۔ یہ تو مطلب ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دی پاک آل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاک پیغمبر دی پاک آل، یہ ایک کوئی خاندان ہے۔ فرق ہے ابراہیم تے ابراہیم دی آل دا تعلق منان آل ہے، مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دا تعلق کربلان آل ہے۔ بلہ ہوئے جی، آباد و شاد رہو جی، بہت مہربانی۔ یہ دا مطلب منان آل تعلق ہے سرکار ابراہیم تے ابراہیم علیہ السلام دی آل دا، اور کربلا نال تعلق ہے سرکار پاک پیغمبر اور پاک پیغمبر دی پاک آل دا۔ ان کیوں نہ کہ جو منا ابتدائے کربلا انتہائے۔ میں دوجہ فرق بھائی بکار جی دسن لگا، مالک زندگی دراز ہوئے۔ منا آغاز کربلا انتہائے، منا ابتدائے کربلا تکمیل ہے۔ یہ جڑے سرکاری ابراہیم علیہ السلام دی یہ جڑی قربانی سرکاری اسماعیل دی دے رہے ہیں، قربانی تو اسماعیل علیہ السلام دی دینی آئی، دمبے دی تہائی نہیں۔ میں ٹھیک آخر ہیں جی، قربانی تو سرکاری ابراہیم علیہ السلام نے خواب آیا، بیٹا سرکار ابراہیم بیٹے نے پیاد نے کہ بیٹا میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ مطلب باپ نے ذبح کرنا بیٹے نے، چھری رکھی بیٹے دی گردن تے۔ اگر اتھے مولانا صابر حسین نقوی صاحب دا جملہ آکھاں تے تسی میں لطف لاؤ۔ سرکار ابراہیم نے میرے ویرو مطمئنوں کے جملے آخری دے رہے ہیں۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی وغیرہ سارے واقعات، سرکار ابراہیم علیہ السلام نے سرکار اسماعیل دی گردن تے چھری رکھی، مطمئنوں کے رکھی۔ اگر نہیں رکھی تو نشان کی میں بڑھیا، جیڑا نشان ویک کے جناب حاجرہ رون دے رہے ہیں، یہ دا مطلب نشان بھی بنے ہیں، چھری بھی رکھی ہے۔ خدا دی قسم بھائی جی بہت نچوڑ میں دے رہے ایک رزلٹ دا۔ یہ جدو چھری رکھی ہے عالم ارواح وچ ایک روح تڑپی، اس روح تڑپ کے آکھیا میرا اللہ جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ بھی نبی ہے، جس کی گردن ہے وہ بھی نبی ہے۔ سمجھو خدا را سمجھو، عالم ارواح میں روح تڑپی، جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ بھی نبی ہے، جس کی گردن ہے وہ بھی نبی ہے۔ اگر نبی قاتل بن گیا نہ تیرا دین ہے، آباد و شاد رہو، نہ تیری شریعت، جس شریعت میں نبی قاتل بن جائے، رحمان آکے پھر کیا اتھو عالم ارواح وچ روح تڑپ گیا کیا میں وعدہ کردہ بچا اسماعیل کو، یہ اسماعیل ہے کربلا میں فخر اسماعیل دے کے توحید بھی بچا لوں گا، انبیاء کی محنت بھی بچا لوں گا۔ آباد و شاد رہو جی، یہ دا مطلب فخر اسماعیل کربلا وچ حسین علیہ السلام دی شکل وچ، اور یہ دی قرآن دی آیت گواہ ہے جدہ سرکار اسماعیل مسکرا رہے ہیں دمبا ذبح ہے تو جناب ابراہیم آکے میرے اللہ میری قربانی قبول نہیں، رحمان نے وہی نازل کی تھی وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تیری قربانی قبول ہے۔
تو نبی ہے، تو میرا خلیل ہے، تیری قربانی قبول، مگر میں اس دا بدلہ عظیم قربانی لے چکا ہوں۔ یہ دا مطلب ایک کوئی خاندان ہے جیڑا قربانی دے رہے، اس خاندان جیڑا حج ہے اتھے تیرے ایمان عقیدے نے کچھ نہیں ہوندہ، اس خاندان دے ذکر نہ تین ٹینشن کیڑی بن دی۔ یہ دا مطلب انسان کو سوچنا چاہیے یہ دو خاندان نے جنت درود ہے، یہی صراط مستقیم نے، یہی راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ سیدوں کے اپیل کردہ اس ویڈے نہ پیار کر، اصحاب محتاج ہیں انہاں دی شفاعت اور نجات دے، کیونکہ اصحاب نوکرین اہل بیت سردار ہیں۔ خدا دی قسمیں اصحاب دے جوان پتر مدینے گھر ستے رہے، مولا امیر دیاں دھیاں رو دیا ٹور پہیاں، پھر وے کو خرچہ کس دا ہویا، کس دا خرچہ ہویا لالا؟ مصطفیٰ تے مصطفیٰ دیال دا خرچہ ہویا۔ اگر اجازت دیو تو میں آج مسائب دے رنگیچ میں اس سین دا خرچہ دساں جیڑی لاہور توڑی مہمان ہے، بلا ہوئے جنہ ہائے کی تھی جناب رقیہ سلام اللہ علیہا بنت علی، میں خرچہ بائی جان دسن لگا، ہو سکتے سے خرچے تھے، میں اپنے واجب علیہ احترام دے حوالے ممبر کر دیا۔ اے جناب رقیہ صلوات اللہ علیہا جدو 28 رجب بھائی جان مدینیوں ٹوریں نا، 4 سکے بیرا لے کے ٹوریں، 6 پتر لے کے ٹوریں، 2 دھیاں لے کے ٹوریں، سرکار مسلم علیہ السلام جا سردار لے کے ٹوریں، ماں سیدہ دی چادر لے کے ٹوری۔ ایک دفعہ سوابے علیہ پھر سنو، وطن تو ٹوری ہے میری سین 4 سکے، کلے جناب عباس نہیں، سرکار ام البنین دے 4 پتر کربلا دے شہید ہیں، 4 بھرا لے کے ٹوری، 6 پتر لے کے ٹوری، 2 دھیاں لے کے ٹوری، سرکار مسلم علیہ السلام جا سردار لے کے ٹوری، تے بھائی جن ماں دی چادر لے کے ٹوری۔ 1.5 سال بعد جو واپس گئی ہے نہ 6 پتر آس، بھلا ہوئے تھوڑے ذہن میرے نال ملاونا ہے، میں اتنا ہی جملہ دے، نہ 6 پتر آس، نہ بھائی جان 2 دھیاں، نہ مسلم علیہ السلام جا سردار، تے نہ ماں دی چادر۔ تھوڑا خرچہ ہے، یہ خرچہ تھوڑا ہے، بڑا خرچہ ہے نا۔ زمانہ سارا پڑھ دے جناب عالیہ سین دی نسل ختم ہو گئی، مگر بھائی جان میں اس ممبر تے یہ جملہ دیتا ہے، بے شک جناب عالیہ سین دی نسل ختم ہو گئی، مگر مرشد جدو گھر گئی ہے مدینے پانی دے ناریاں دھیاں تے ہاں نا، جناب ام کلثوم دی نسل انج مکی ہے، پانی دے ناریاں دھیاں بھی کوئی نہ، بھلا ہوئے کائنات دا کوئی دکھ نہ وے کوئی سوائے گا میں شبیر دے۔ مکے دے قریب ایک منزل آئیے، اس منزل تے آ کے نا، بس اتنا ہی جملہ سننا جی بھائی آجی جی، اس منزل تے آ کے امامت اور مشورے دی لوڑ نہیں ہوندی، امامت حجت خدا ہوندی، مگر جناب عالیہ شریکت الحسین بن کے ٹورین۔ منزل تقریب آ کے جناب حسین بادشاہ فرمائے عالیہ میرے نالن 4 علی، یہ 4 علی اگر کربلا پہنچے میرا مقصد مکمل نہیں ہونا۔ جناب عالیہ دی کیویں آدھنا مقصد مکمل ہوندہ ہے، میرا سر لگنا ہے تیری چادر لگنی، مگر 4 علی اگر میدان کربلا گئے نہ میرا سر جدا ہو سی نہ چادر۔ اشارہ کر کے مولا دسو کیڑے 4 علی؟ آدھنے ایک سرکار محمد حنفیہ، ایک جناب مسلم بن عقیل، ایک جناب عباس علمدار علیہ السلام۔ اتھے سارے ہائے بلند یقیناً کرنی ہے، ایک پاسے امام روک کر کے آدھنے گھاٹ میرا سجاد بھی نہیں۔ میں صدقے جاوائیں ابھی اپنے دور دالی بادشاہ جناب زینب علیہ دن اینن تقسیم کرو، اینن نکھیڑو۔ سرکار امام حسین بادشاہ فرمائے محمد حنفیہ مدینے ٹر جاؤ۔ سرکار محمد حنفیہ دن کربلا قریب ہے، اس موڑ تے فوجاں کٹھیاں کرنیاں، تو اسی بیران جدا کر رہے ہو۔ امام فرمائے میں کدو جنگ کرن آیا، جنگ کرنی ہو ویتنال بھینا لے کے نہیں آنا، جنگ کرنی ہو دی نال دیاں لے کے نہیں آنا، میں کدو جنگ کرنی، میں تے نانے دی امت دی صلاح واسطے آ رہے ہیں،
سرکار محمد حنفی آدھے مولا امیر دی نسبت میں تو اڈا بھرا لگدا میں ٹر جانا مدینے ہو سکتا ہے اتھے ایک منٹ دی بقایا ڈیوٹی ہوئے ٹر جانا مدینے مہربانی کو اپنے بہناں دے معاملہ دے مہار میں انچا دیو میں لے کے مدینے ٹر جاں سرکار امام حسین بادشاہ پر میں کربلا اچ میں دین بچامنا ہے اور کربلا تو شام تک چھتری شہرچ میری بہن حسینیت بچامنی ہے لہٰذا جناب محمد حنفی ہاتھ مل دے ٹر گئے پچھ جناب مسلم بن عقیل سرکار امام حسین بادشاہ پر میں 6 پتراں چوں 2 بچڑے نال لے کے کوفے ٹر جاؤ محمد مصطفیٰ دی اے نسل سرکار ابراہیم دی اے نسل جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام 6 پتراں چوں جوڑی نال لے کے ایک کوفے ٹر گئے ہون 2 پتر بابے نال کوفے گئے 2 پتر کوفے تو حلب والے راہ تے بج دے اٹھا تو جھڑیں آجڑی دے گھر رہن 1 ہفتہ تپ دا بخار رہے ہے 1 ہفتے بعد بچیاں دی شہادت ہو گئی اجازت ہوئے تھے اتھے میں کوین کر دیاں آجڑی گھر لے گئے ہے گھر دے بار جھونپڑی چ بچیاں بٹھایا ہے عقیدہ چھپامن دا دور آئی تے گھر جا کے دا کھانا دے کھانا بچیاں دے سامنے کتنا بچے کھانا کھان جنہ دے ماں شام ٹر جائے 1 دن 2 دن 1 ہفتہ گزر گیا تپ دا بخار ہوئے آجڑی اندر گئے زوجہ دیئے بھامے رکھ تو بھامے ودیا کر میں راز تو پردہ ہٹانی ہاں میں مدینے والے سرداراں دی کنیز ہاں آجڑے دا بھلا ہوئے منزل ہک ہے میں بھی مولا امیر دے پتران دا نوکر ہاں اس وے عورت آدھی ہون دسو او کون بچن او کون مہمانن جنہاں کھانا دیں دے ہو آدھن ہفتہ پہلے بج دے اٹھا تو جنے میں باہر جھوپڑی بٹھائے جلدی نال اے مومنہ بھی آئیے تے آجڑی بھی آیا ہے بچیں تپ دا بخارے سرحانے بہ گئی اے مومنہ زانوہ تے بچیں دے سر رکھیں اے بے پیار شفقت دا ہاتھ بچیں دے سر تے مارے ہے تے پیار نال شفقت دا والا چاہت پھیر کیا دنے جاگو ماں ملن آئی نے بچے نہیں جاگے تھوڑا ذہن بیدار کرنا ہے جملہ آخری دے رہی ہوں قرآن جب آتری جوین کی تے چھوٹے شہزادے دیا کھل گئی ہے ڈٹھے ساڑی ماں نہیں تڑپ کیا دے ساڑی ماں تا نہیں وڈا موہ چم کیا دے نہیں ساڑی ماں ہوئے سر تے چادر کوئی نہ ہوئے ساڑی ماں ہوئے کنہ دور کوئی نہ ہوئے نا ساڑی ماں نہیں میں جگہ مردے بہانے پیا کرنا قرآن چبا آجڑی تے مومنہ ویدے پائنے انہا للہ و انہا الیہ راجعون ایک منزل بلند کر ادھے منٹ بقایا ڈیوٹی ہے بھائی جان حد مک گئی ہے سونے غسال سونے کا فان دو قبرہ بنائیاں قبرہ بنا کے طیب نے دفن کیتا ہے طاہر نے دفن کیتا ہے دفن کر کے طیب دی قبر تے طیب دا کڑتا رکھے ہے طاہر دی قبر تے طاہر دا کڑتا رکھے ہے درمیان آجڑی بے کے شام المو کر کیا دے کدے تے تو اڈی ماول سے بچیاں دے کپڑے بے کے پہچانے دے میری جوڑی تے دفانے اللہ لعنت اللہ شیخ سبحان اللہ ایک اعلان سن لیا بھائی کل انشاءاللہ 5 محرم الحرام بعد از نماز ظہرین